الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و تمام عدت المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین و اصحاب المنتجبین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم واجب الاحترام سامعین کرام، میں شکر گزار ہاں برادر محترم ظفر اللہ چیمہ صاحب دا بھی وہ یہ جان دیا ہاں کہ میں اہل حدیث مسلک نال تعلق رکھنا، اس گل تے تیار ہوئے مینوں اپنی مجلس سے حاضر ہونے دا موقع دیں۔ جس طرح میرے بھائی صاحب بیان کر رہے تھی، بڑی خوشی کی بات ہے کہ جیڑی چیز سارے مسلمانوں کی مشترک اور سانجھی ہے، ایسے انہوں ہاتھ پاؤں دا وقت ہے۔ ایسے اگر اسی گروہاں پھنسے رہیے اور اپنی اپنی ڈفلی چپڑا پر راگ گاؤندے رہیے تو یہ نفع صرف کفار نو ہو سکتا اور کسے وہ واری واری نہ ساری ایک دی شامت لے آ رہا ہے اور ہن نامراد تھوڑے سامنے ایران تے حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس طرح اگر اسی تماشا ویکھدے رہیے ہن انہوں مار دے چلو سانوں کچھ نہیں آتے مارے جا، بہت بری بات ہے۔ ساڈے واسطے لازم ہے کہ اسی اس ویلے متحد اور متفق ہوئیے، اختلاف جڑے پسے پش ڈالیے انہاں دا وقت کوئی نہیں، ویلے ہو جاواں گے نا کافراں تو بعد مناظرے کردے رہاں گے بھی شیعہ حق تے اہل سنت ہے، ہن میرے بھراؤ کوئی وقت نہیں۔ باقی جس مصیبت کا بیان مختار سینسا صاحب کر رہے تھے اور تسی اس سے گریہ ازاری کر رہے تھے، اس مصیبت کا بیان نہ کوئی کر سکتا نہ وہ نوحہ اور گریہ بند ہو سکتا۔ مولانا ابو الکرام آزاد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حسین علیہ السلام پہ جنہ گریہ ہویا اگر آنسو جمع کیتے جان تو سمندران بھی نہیں سما سکتے، دنیا روندی آؤں اور خلق خدا کیوں نہ روے جدو انہوں نے منظر دیکھا پانی پین فرات دا سور کتے کھڑیاں بیبیاں رہن ترہائیں کہ دریا بہ رہا خنزیر اور کتے پی رہا ہے مگر اولاد رسول اس پانی کو محروم کرنے لگے۔ اس تو مسلمانوں دے دل زخمی نہ ہون اور وہ نہ رون تے کی کر، یہ کوئی غیر فطری بات نہیں، بالکل جنہوں ذرا بھی اللہ دے رسول علیہ السلام نہ محبت ہے، رون دی اولاد نہ محبت ہے، وہ اس گریہ اور زاری تو خاموش نہیں رہ سکتے۔ یہ ہر مسلمان دے ایمان دا مطالبہ، اور جدوں اس بدقسمتی وچ بھی نظر ماری جاندی اگر یہ سانحہ اور حادثہ غیر مسلمان دے ہتھوں پیش آوندا تے پھر بھی مصیبت ہلکی ہوندی، اسی صبر کر جاندے بھی چلو لوگ کلمہ نہیں سی پڑھدے، اگر انہوں نے ایک کام کیتا کہ انہوں نے کرنا ہی سی، مگر جس طرح سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے جے کر من دے بیت رسولی تے پانی بند کیوں کر دے، کلمہ گو کہ اللہ دے رسول دا کلمہ پڑھ کے تساں پانی بند کر دیتا اور رسول دی آل دا اور آپ دے جگر گوشاں دا کر دیتا، جے کر من دے بیت رسولی تے پانی بند کیوں کر دے، جے لحاظ سرور دا کر دے تے خیمے تمبو کیوں سر دے۔ اس بدقسمتی تے جتنا بھی رویا جائے کوئی گل نہیں، مگر اصل بات جی طرف تمہیں دھیان کرنا چاہیے، یہ شیعہ دی کوئی خاص شے نہیں۔ بدقسمتی ہوئی ہے کہ اس موضوع نو لوگوں نے ڈسپیوٹڈ بنا لیا ہے، متنازع ہو گیا کہ شیعہ جو اہل بیت نو مندے دوسرے، اس واقعہ تے سب تو بڑا ظلم خود تہاڈی طرفوں ہویا، بین شیعہ دا معاملہ بناتا باقی مسلمانوں تسی پرا کر دیتا۔ حالانکہ یقین جانو میں ہن جس مسجد نماز پڑھ کے آیا ہوں میرے بریلوی بھائیاں دی، میں اہل حدیث ہاں، تسی میرے شیعہ بھرا دے، مینوں انہاں دے اندر کوئی شے نظر نہیں آؤندی، ایک جسم دے ٹکڑے نظر آؤندے، ایک درخت دیاں ٹہنیاں او دی جڑ ہے کیا، او دا تنا ہے کیا، او دا برگ و بار ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ سانوں سارے نے اکٹھا کری۔ اس پاروں انہوں شیعہ سنی بات نہ بڑھایا کرو۔ اس حال میں اسلام دے اندر میرے کئی اہل حدیث دوست بھی نال آئے جاندے پڑھے لکھے لوگوں کو پتہ کہ ملک ہندوستان جس آدمی نے سب تو زیادہ شیعہ دا علمی رد کیتا، جہالت نہ نہیں علم نہ اپنے سمجھ دے مطابق، وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہے جنہیں تحفہ اثنا عشریہ لکھی، وہ دے جواب بھی شیعہ علماء نے لکھی۔ شاہ صاحب جیسا بندہ آندا ہے بھائی شیعہ ہے نہیں جڑے صرف اپنے آپ شیعہ خواندے، ہر کلمہ کو شیعہ، اور انہوں نے وہ ثابت کیتا ہے
اپنے آپ کو آتے بھی شیعہ مخلصین اور شیعہ اولا جڑے اسی اہل سنت ہیں. اج ساڈا نام اہل سنت ہے, ورنہ علی علیہ السلام دے اصلی شیعہ اسی ہیں. چلو اتنے تسی کہو بھی نہیں اسی ہیں, مگر میں دسدا پیا کہ علی علیہ السلام دا شیعہ ہونا, اہل بیت دا محب ہونا کسی دی میراث نہیں. یہ مسلمان سارے کلمہ گو دی شے ہے, جب اینو تسی گروہ لے آؤ گے کام خراب ہو جانا, تسی اپنا نقصان کر دینا. کہ ایک شے جڑی ساری مسلمانوں دی سی وہ تسی خواہ بخواہ کہتی دوسرا دی کچھ نہیں لگنی ساڈی, اے زیادتی نہ کرو. اے سب کچھ کلمہ گو دی فرماؤندے علی علیہ السلام دی جڑی جماعت سی شیعہ عربی زبان گروہ دے, انہاں دے ظاہری زمانہ خلافت 4 قسم دے لوگ حضرت علی علیہ السلام دی جماعت سی, وہ سارے شیعہ علی سی. ایک جڑے اہل سنت ہے, جڑے سمجھتے پہلے بھی خلیفہ ٹھیک ہے, ہوں یہ برحق امام ہے اور یہ منتے اہل سنت اور اہل حدیث میرے پراؤ ایک بھی نہیں. کوئی عالم نہیں جڑا کہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے زمانے جنیاں جنگاں لڑیاں, وہ جنگ جمل ہے, جنگ صفین ہے, جنگ نہروان ہے. الحق و بید علی, حق کری دے نال دوسرے سب منتے, دوسرے کو غلطی ہوئی ہے اللہ انہوں نے معاف کرے. اینا ہی اہل سنت کہیں سچ تے کوئی نہیں آتا, بالکل کہیں کہ پاویں ام المومنین ہے, پاویں طلحہ اور زبیر ہے, پاویں امیر معاویہ, سب نو کہیں کہ وہ خطا تے ہے, وہ غلطی تے حق کری دے نال. اے اہل سنت تو ایک بندہ بھی نہیں. اے میں اتنے تواڈے سامنے پوری ذمہ داری نہ بیٹھا, فتاوا آن لائن سے بولنا, ایک عالم اسلام عالم نہیں, نہ اہل سنت دا, نہ بریلویاں دا, نہ دیوبندیاں دا, جڑا یہ نہیں آندا کہ علی علیہ السلام اپنی ساری حروب اور جنگاں حق دے سی, انہوں دے مخالفین دی. دوسرا گروہ انہاں لوگاں دا سی جڑے شیعہ تفضیلیہ سی, وہ پہلے انہوں بھی نیک سمجھتے سی, مگر علی علیہ السلام نے سمجھے سی بھی اپنے فضائل اور کمالات اور خوبیاں سب تو اگے امت نہ دے کوئی برابر. یہ تفضیلی گروہ سی. ایک تہاڈا گروہ بھی سی, کوئی نہ کہے بے ایویں خام خواہ اسلام چاوڑے تسی بھی ادو ہے گے جڑے پہلا ہی آندے سی بنے زیادتی ہوئی ہے, پہلا ہی حق امیر المومنین علیہ السلام دا سی. یہ گروہ بھی موجود سی, چاہے تھوڑا سا. اور بد قسمتی نے ایک گروہ ایسا سی جنہوں خود شیعہ اور ماں بھی آندے کہ وہ اسلام چو خارج ہے, انہوں دا ذبح مردار ہے اور انہوں نے کہا حرام ہے, وہ غالی ہے نصیریہ, جنہوں نے کہا کہ انسان نہیں ہے بندے دی شکل خدا. اے 4 گروہ علی علیہ السلام نبٹ رہے سی. اہل سنت بھی اسے شیعہ سی, علی علیہ السلام کی پارٹی سی. تفضیلی بھی شیعہ سی, تسی سبائے جڑے خلیفہ نو نہیں اچھا جانتے وہ بھی سی, اور جڑے غالی سی خدا مننے والے وہ بھی. اس تو حضرت علی علیہ السلام کا یہ کمال بڑا, میں جدوں آپ بیان کرتے سی سارے گروہ اپنی اپنی جا راضی ہو کے جانے ساری گل کی. علم کا کمال سی, ورنہ انہاں گروہوں کٹھیا رکھنا, انہیں مختلف خیال جڑے گروہ سی انہوں نے متحد رکھنا ہے موجزے تو خالی نہیں. ہر ایک اپنی جگہ راضی ہو کے جانا سی, میں نے یار ساری گل کی. اور اج تک امیر المومنین علیہ السلام دے خطبے کی شرح ہر کوئی اپنے اپنے رنگ کر. تو امام علیہ السلام دی مصیبت, اہل بیت دی مصیبت کسی خاص گروہ دی یہ مصیبت نہیں, یہ ہر کلمہ گو دی مصیبت ہے. اور بالکل اس طرح ماہر القادری مرحوم نے کیا, ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار, جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ علیہ محمد ہی پڑھتے رہے اور نال علیہ رسول قتل بھی کہتے. ظلم میں ہوا, ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار, جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ. کانپ اٹھے ارض و سما, دشت و جبل تھرا اٹھے, خاک پر جس وقت تڑپا فاطمہ کا لال. زمین و آسمان کمبیا کہ رسول اللہ دے کندھیاں تے سواری کرن والا پیغمبر خدا دے ہونٹ چمن, نماز چاپ تے سوار ہو جائے سجدہ لمبا کر لیں, وہ انجام یہ ہوا کہ سر کٹیا گیا اور نیزے سے گلیاں بازاراں پھرایا گیا, اور بہناں ہوئیاں جنہیں درب در ان ٹھوکراں دلوائیاں گئیاں, مسلمانوں دے دل زخمی ہو. اور یہ کوئی گروہ ایسا نہیں جڑا تواڈے نال نہیں, تسی آپ ہی فرض کر لیں جب نہیں اہل سنت نہیں سارے نال, اہل سنت بھی اسی طرح زخمی, اہل حدیث بھی زخمی ہیں. انداز اپنا اپنا کسی نے رو پٹ کے کر لیا, کسی نے آنسو بہا لیا, مصیبت نو بیان کر لیا. مسلمانوں سارا دی مشترکہ میراث ہے, ایک کسی ایک گروہ دا ڈر کر اللہ کے رسول بھی ہر قوم پکارے گی ہمارے. اور آج کے دن تسی جیسا مجلس آزاد اعلان چ لکھیا, ایک مصیبت نہیں 2 مصیبتوں کا اجتماع.
دونیں رسول کریم علیہ السلام دے ریحانت آیا میرا دنیا. خود اہل حدیث اہل سنت سارے اپنے ذخیرے نے لکھ دے. بخاری مسلم تک سے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا حسن اور حسین علیہ السلام میرے دو گلاب دے پھول ہیں. اور دونیں پھول جڑے ان کی پکھڑیاں مسلمانوں نے بخیر دیتیاں. صدمے دی بات ہے. حسین علیہ السلام دی مصیبت اپنی جگہ سے اور 28 سفر حضرت امام حسن علیہ السلام دی بھی شہادت دے. وہ بھی فوت نہیں ہوئے حالانکہ جو سی سارا انہوں نے مسلمانوں نے دیتا. پائی جے ادھا ہی راضی ہوں میں ٹھوکر مارنا اس تخت و تاج میں تا نشین داد سے پیکارو پکی پشت پاس برسرے تاج. مسلمانوں کو فتنے دی آگے بہت جائے. چلو ایک نامناسب آدمی حکومت آؤں میں مسلمانوں فساد نہیں پیدا کرتا. تا نشین داد سے پیکارو کی جنگ دی رگ دی آگ بہت جائے پشت پاس برسرے تاج تخت و تاج میں ٹھوکر مار. اور یقین جانو جڑے حسن علیہ السلام ساتھی ملے تھی اہل سنت دی تاریخ بھی دس دی شیعہ دی دس دی وہ علی علیہ السلام نے زیادہ حسن نہ محبت رکھ دی. 40,000 آدمی نے بیعت کی تھی مرم پہ اور وہ انہیں ناراض سی امام حسن علیہ السلام پہ کہ تو مروا دے سانو اس بندے دے ہاتھ سے بیعت نہ کر. مگر امام نے مسلمانوں دی بہتری بھی جو چیمہ صاحب کہہ رہے کہ اسلام رہنا چاہیے تخت و تاج کی کوئی بات نہیں قربانی دے. اور اس حال دیتی بے ساری امت علم سے بے امام حسن علیہ السلام نے آخر وقت اپنے پائی حضرت امام حسین علیہ السلام نے دسیا حالات سارے سامنے تھے بے سب کچھ چھڑنے کے بعد بھی رسول کریم جد امجد کریم میں دفن کرنے کی کوشش کرے ہو. مگر اگر یہ مسلمان مزاحمت کرنے اور خون خرابے تک نوبت پہنچے سرا دی بات جو چیمہ صاحب کر رہے تھے ورنہ یہ قومی حمیت دے بھی خلاف ہے غیرت دے خلاف ہے. میں جنازہ لے کے جاواں تے گھر میرا ہوے تے مینوں اوتھے ہی کوئی نہ دفن کر دے مگر جان دے دیندا وہ بغیرتی نہیں قبول کرتا. مگر امام حسن علیہ السلام نے آکھیا حسین اگر نوبت اتنے تک پہنچے تے تو مینوں ویکھنا کہ میں میرے تخت چھڑ دیتا تھی میں مسلمانوں کے خون ریزی نہیں چاہوں. جنازہ اٹھا رہی تھی قبرستان دلائے جی جنازہ گیا تے بدقسمتی نہ مسلمانوں دی حکومت دا ایک کردار سی میں لشکر لے کے آ گیا بس رسول اللہ کے کول دفن نہیں. یہ اس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا واللہ انہ لظلم ان یمنع الحسن ان یدفع نامہ جدی. ایدوں بڑا ظلم ہے عزیز کو ہونا کہ اپنے نانے دے قریب تسی حسن نہیں دفن ہوندے کہ نہ کیا ہے اللہ دا رسول جڑا دا فرزند ہے جگر دا ٹکڑا ہے تہاڈی زیادتی ہے. امام حسین علیہ السلام دی محنت کی بھرا نے وصیت کرتی تھی تو زندگی وہ سراہ تے گزری ہے خون خرابے تو ماں کیتا سی حوصلہ کر کے جگر تے پتھر رکھ کے ورنہ ہاشمیاں نے تلواراں کھچیاں سی تے مر جانا ہے گھر ساڈا اور حسن دفن نہ ہوئے. مگر وصیت دے مطابق قربانی دیت چی تے مسلماناں خون ریزی نہیں میں چاہوں. اس پاروں ائمہ اہل بیت علیہ السلام دا کردار اگر تسی تفسیر نہ پڑھو مطالعہ کریا کرو سیرت دا اور اتنے تسی حیران ہو گے بس صرف جڑے شیعہ علماء کھواؤندے نا کتاباں نہیں جڑے شیعہ دا رد لکھ دے رہے نا انہاں خود ائمہ اثنا عشر تے کتاباں لکھے کہ 12 امام کی سی انہاں دی زندگی دے حالات لکھے اور انہی محبت عقید نہ لکھے جنہی محبت عقید تواڈے وہ تو پتہ لگتا ہے کہ اہل بیت دی اصل سیرت کی ہے. اور وہ صرف انہیں تے بس نہیں ہوندی اپنی جا تے ٹھیک ہے نہ گریا تے رونا صرف جڑا اینا کافی نہیں یہ بھی ایک حصہ ہے اہل بیت دی مصیبت حصہ رہندا. مگر اصل بات چیمہ صاحب کہ سیرت اور کردار اہل بیت دا جڑا پتہ کرو وہ تو نمونہ حاصل کرو اپنی زندگیاں جو اپنانا مشرِ راہ بناؤ دین اللہ. میں اس مختصر وقت کے اندر صرف 2 باتوں کی طرف توجہ دلاؤنی کہ کوئی دعویٰ کہ چیمہ صاحب ایڈوکیٹ ہے تھوڑے سے پڑھے لکھے لوگ ہیں میں دعویٰ کرنا نہیں منیا جاتا. کوئی کہہ دے میرا حق بنتا ہے نہ نہیں قانون بھی آندا شریعت جانی تیرے کو حجت اور بینہ ہونی چاہیے دلیل چاہیے ہے بس تو کس طرح آنا کہ تیرا حق بنتا. ہوں اسی سارے یہ گلانے ہیں کہ اللہ ہے ایک کیا اللہ کی ہستی کے قائل ہے مگر وجود باری تے کو حجت قائم ہونی چاہیے کوئی دلیل ہونی چاہیے جنہوں دیکھ کے یقین ہو جائے شک پھسے بندے بھی من بین بھئی یار اللہ نہ ہوں تو آ کام کیوں ہوں. اس پارو ائمہ بیل بیت نو جڑا سی کہنے کہ حجت اللہ فلت اللہ کی حجت ہے زمین حجت دلیل انہوں کا وجود دلیل ہے اور اس طرح دلیل ہے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان دلیل وجود باری تے اگر کوئی بھائی کس طرح تجھے آندے کو خدا ہے گا
میں نہیں مطلب دنیا ڈیریے موجود ہیں بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں کئی ملک ہے جنہوں کی بنیاد دہریت ہے انہوں نے یونیورسٹیاں اور کالج باقاعدہ تعلیم دیں کہ کوئی خدا ہے ساڈے کو دلیل کی ہے اذا رو ذکر اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا امت ایسے بندے چاہیے کہ انہوں نے دیکھتے ہی آدمی یقین ہو جائے کہ اللہ ہے انہوں دا گفتار انہوں دا کردار انہوں دا رہنا سہنا دسدا بھائی اللہ نہ ہوندا تے ایداں کیوں کر دے اس پاروں جوش ملی ہے بازی جس طرح دا بھی سی امام حسین علیہ السلام تے کس طرح دا ہاں وہ حسین جس کا صبرات ما ثبات کہتا ہے گاہ گاہ حکیموں سے بھی یہ بات حالانکہ وہی دہری تے والی ماری سی آندا یار ایک ایسا واقعہ ہے جدنا کبھی کبھی دہریاں ہی سوچنے تے مجبور ہو جاندے بھی خدا ہے ہاں وہ حسین جس کا صبر آزما ثبات یعنی ہر طرح کی آزمائش ہوئی پہاڑ ہل جان ایسی مصیبت مگر امام حسین علیہ السلام نہیں اگر ڈگمگائے اللہ نہیں سی کس یقین تے کھڑے سی کہ رضا نہیں وہ قربانیاں دے رہے سی اور کس طرح جدوں کوئی شہید ہوندا سی خیمے دے پیچھے جا کے سجدے گر کے آندے رضم بے خدا کہ یا اللہ تیرے فیصلے تے راضی ہیں اس تو حجت چاہیے جی میں ہر مقدمے لی ثبوت چاہیے اللہ کا بھی کوئی ثبوت چاہیے پتہ لگے کہ اللہ ہے دا ثبوت مومن زندہ جڑا صحیح معنی مومن گفتار میں کردار میں اللہ کی بنا نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری جوش کی کہندا